السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 2024 کا خطبہ حج امام حرم ماہر بن حماد بن محمد بن المعیکلی البلاوی حفظہ اللہ تعالی نے دیا۔ اس خطبہ کے اہم نکات کچھ یہ ہیں: توحید پر ایمان رکھنا اور رسالت پر ایمان رکھنا کسی مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد بار نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ خلوت کے گناہوں سے یعنی تنہائی کے گناہوں سے بچ جائیں، کیونکہ تنہائی کے گناہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں، نوجوانوں کی خلوت کے گناہوں سے انہیں خبردار کرتا ہوں۔ تنہائی کے گناہ عبادت اور تقوی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور ارکان اسلام کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت میدان عرفات میں موجود ہیں۔ میدان عرفات میں ہی یہ آیت نازل کی گئی کہ دین مکمل کر دیا گیا۔ اب دین مکمل ہے، اس میں کسی قسم کے اضافے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ انسانوں کو ہمیشہ خیر کے راستے پر چلنا چاہیے اور دین اسلام کی بنیاد بھی خیر پر ہے۔ مسلمانوں کو حیا پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، حیاداری کو فروغ دینا چاہیے۔ بے حیائی کا فروغ معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایسا انسان جس کا اخلاق اچھا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی بہت اجر پائے گا۔ صلہ رحمی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وعدوں کو نبھانا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مسلمان امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، قطع رحمی کرنے والا رحمت الہی سے محروم رہتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور جو صاحب امر یعنی حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ مشکلات کا شکار اپنوں کی مدد کرو۔ اگر حاکم یا علماء کی بات سے اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ نوجوانوں، مردوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ فحش کاموں کو چھوڑ دیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے کام کریں جن سے ان کے تقوی میں اضافہ ہو۔ جب فحش کام بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو عدل کرنے والا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلص ہو کر کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ کبھی بھی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یا خون گرانا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ خودکشی کا ارتکاب کیا جائے۔ کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، دوسروں کا مال حرب کرنے والوں کا انجام جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جوئے، شراب، زنا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تمام مسلمان مرد اور عورتیں اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ کبھی بھی تقوی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو کسی پر الزام لگائے، خصوصاً عورتوں پر الزام لگائے، تو ایسے لوگ کبھی بھی رحمت کے حقدار نہیں ٹھہرتے۔ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا، کسی عورت کو کسی دوسری عورت کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ انسان کو بدگمانی کا شکار نہیں بننا چاہیے۔ اے مسلمانوں، غیبت کرنے سے بچ جاؤ۔ غیبت کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حج مبرور کا اجر جنت کی صورت میں ملے گا۔ حاجیوں کو چاہیے کہ مناسک حج مکمل ادا کریں۔ وقوف عرفات اہم ترین ہے، لیکن دیگر ارکان حج بھی ادا کرنے چاہیے۔ آج کے دن دعا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خصوصاً حجاج کرام کو دعائیں کرنی چاہیے۔ میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حجاج کرام ایام تشریق کا خیال رکھیں اور اپنی عبادات جاری رکھیں۔
حج کے تمام مناسک کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کیا جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، فلسطین کو یہود سے آزادی عطا فرما۔ تمام امت مسلمہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اہل فلسطین کے لیے دعا کریں۔ تمام لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مشکلات ختم کر دیں۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، اس کے لیے بھی یہ دعا قبول کر لے۔ دنیا بھر میں جو بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حجاج کرام کے لیے یہ بہترین انتظامات کرنے پر سعودی حکمران بھی دعا کے مستحق ہیں۔ امت مسلمہ میں جو لوگ بھی بیمار ہیں یا پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی بیماریوں کو بھی دور فرمائے۔ جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین۔